ایک گناہگار بندہ جس نے ساری زندگی کسی چیز کا حق نہیں دیا، فرشتے آئے، نہ آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، نہ اس کی روح بھر جاتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی غسل ہوتا ہے، نہ اس کے لیے کچھ ہوتا ہے، بلکہ فرشتے گز مار مار کے اس کو اٹھاتے ہیں، اس کی روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، مطلب وہ کہتا ہے میرے پاس سے جا ہی نہیں، نکلتی نہیں روح، اڑ جاتی ہے روح، کہتے ہیں نا فلاں کی روح اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ دعا کیا کریں کہ یہ موت تو وہ ہے جس نے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، موت کی تلخیوں، سکرات، موت کی بے چینی سے پناہ مانگا کریں۔ موت کی تلخی بہت بہت زبردست ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ہمارے لیے عبرت ہے۔ دیکھیں جب کسی کی آخری سانسیں نکلی تو اس کے پاس کھڑے ہو کے دیکھا کریں، یہ تو قربان جائیں، پیارے آقا نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کا جب جان نکالی تو ساتھ والے بندے کو نہ پتہ لگنا نہیں کہ اس کی روح نکل گئی ہے، تو نبی کی دعاؤں سے ہم کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمارے پاس ہمارا پیغام چلا گیا۔ یہ تو اس پہ جس پہ بیتتی ہے اس سے پوچھو نا۔ تو گناہ گار کی روح نہیں نکلتی، اب وہ اٹھاتے ہیں، کھینچتے ہیں، کھینچ کے روح نکال کے لے کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس کو زمین پہ پٹک دیتے ہیں، اس کی روح زمین پر بھٹکتی رہتی ہے جب تک اس کا سیم سارے معاملات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، مومن کے سارے سیم وہی ہوتے ہیں، تو وہی سب کچھ وہی، لیکن اس کا غسل نہیں ہوتا، غسل کیا جاتا ہے، پھر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ اس کا چیخنا چلانا سن لیں تو آپ غسل دینے والے غسل چھوڑ کے بھاگ جائیں، اور دفنانے والے دفنائیں نا اس کو، وہاں چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ اس طرح وہ اس کو فون خار چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ چیخیں مار کے مجھے نہ لے کے جانا، مجھے نہ۔ پھر جب اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں تب بھی وہ چیخیں مار رہا ہوتا ہے، اس کو آگے نظر آ رہا ہوتا ہے اپنا انجام۔ پھر جب اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے پھر اس کی روح ٹرانسفر ہوتی ہے باڈی میں، پھر اس کو بھی دائیں طرف سے جنت، بائیں سے جہنم دکھائی جاتی ہے۔ لیکن اگر تو دنیا میں کوئی نیک کام کرتا، اگر تو اللہ کے حق دیتا، اللہ کے بندوں کے حق دیتا، کوئی نامہ اعمال میں، تو تجھے آج یہ مل جاتا، لیکن اب تیرا ٹھکانہ آگ ہے، تو ساری عمر اس میں جلتا رہے گا۔ پھر اس کی قبر میں آگ جلا دی جلتی ہے اور وہ جلتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ گناہ گار ہے۔ تو اب آپ سوچیے، میری قابل احترام عزیز سامنے بتانے کا مقصد ہے ہم نے کس کیٹیگری میں آنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو مومنوں میں لانا ہے تو ہمیں اس قرآن سے جڑنا ہوگا، اس سے دوستی کرنی ہوگی، اس کو اپنا دوست بنانا ہوگا، اس کا حق دینا ہوگا، دین یہ ہمیں دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، موت کے وقت، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ پہ یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ دنیا میں بھی ہمیں اپنا حق دے گا، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی۔ قبر میں کیا کیا جلوے دکھائے گا یہ میں نہیں بتا سکتی، یہ آپ کو وہ وقت ہی بتائے گا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنین میں شامل فرمائے۔ یہ گناہ گار کی کیٹیگری، تو دعا کریں اللہ میں اب مومنین میں، اب مومن بننا مشکل ہے لیکن اس میں مزہ بہت ہے۔ کہتے ہیں نا چل دین کی راہ میں چلنے کا مزہ دیکھ، دین کی راہ میں مشکلیں بہت آتی ہیں، لیکن جب اللہ مشکلوں کا پتہ نہیں چلتا، اور اللہ کا جو مزہ ہے نا وہ واقعی بہت بہترین آتا ہے، سکون آتا ہے، مشکل نہیں لگتی۔ تو پھر اب جب سب کچھ کرنے کے بعد، اب جب تدفین والا گھر چاہے وہ میرا ہے نہیں ہے، میرے نیبر ہیں، میرے ہمسائے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرا فرض یہ بنتا ہے میں فٹافٹ جا کے، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، میں اپنے خاندان میں الحمدللہ جہاں کہیں بھی جاتی ہوں مجھے پتہ چلے، چاہے میں نہیں یہ دیکھتی وہ مرد ہے عورت ہے، میں سب انتظامات کھڑی ہو کے خود کرواتی ہوں ادھر کہ بھئی یہ ساری چیزیں پوری کی جائیں، تخت لایا جائے، چارپائی لائی جائے، کفن کا انتظام کیا جائے۔ اب غسل کی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بیری کے پتے، 2 ٹب، 2 لوٹے، یہ چیزیں ہیں، یہ آپ پہ بھی فرض ہے کہ آپ یہ کروائیں۔ ایک کینچی، کاٹن کا پورا رول ہو، کینچی ہو، ٹیشو باکس ہو، گلوز ہوں، میڈیکل جو گلوز ہوتے ہیں، میڈیکیٹڈ گلوز ہوں، اس کے بعد کفن کے ساتھ جو جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ ہو، مٹی ہو تیمم کے لیے، اور پھر یہ کیا ہے، 2 ٹب ہوں، 2 لوٹے ہوں، 2 ڈبے ہوں، صابن ہو، شیمپو ہو، کنگھی ہو، سارا جو بھی ایسیسریز ہیں، 2 چادریں ہوں بڑی والی، 2 ہوں چھوٹی والی، اور 2 ایکسٹرا چادریں اب ویسے ادھر چارپائی پہ بچھانے کے لیے، صاف ستھری کے لیے رکھ دیں۔ یہ اتنی چیزیں مجھے آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے، میرا فرض بنتا ہے، چاہے میرے نیبر میں ہے، میرے پڑوسی میں ہے، الحمدللہ یقین مانے مجھے میری ساری گروپ والی کہتی عظمیٰ جی جب آپ کو پتہ چلے آپ فوراً ہمارے گھر آ جانا۔ میں کہ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ جو آپ ماشاءاللہ ساری تیاری کروا رہے ہیں کہ آواز نہ آئے، اور جو غسل دیتے ہیں وہ آپس میں بات چیت بھی نہ کریں کہ یہ نہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ہر چیز کو پوری کر کے رکھیں۔ یہ آپ کو اور میرا فرض ہے ہمارے گھر میں۔ ہاں لوٹا، ایک جو لوٹا ہوتا ہے نا صاف وضو کے لیے، تو طہارت کے لیے ہوتا ہے، اس کو طہارت کر کے یوز کر کے ویسٹ کر دیتے ہیں، پھر ایک لوٹا ہوتا ہے پانی بہانے کے لیے، پھر ایک لوٹا ہوتا ہے وضو کے لیے۔
تو یہ اس طرح کی چیزیں، دو صاف برتن، ٹب، میری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ میرے سر پہ تا حیات قائم دائم رکھے، الحمدللہ وہ ہمارے گھر کی بہار ہے، تو وہ اپنی پوری تیاری کر کے بیٹھی ہوں، میں روز اپنے وہ دیکھتی ہوں وارڈروب میں کہ مما نا اللہ نے اتنا بھی نہیں کہاں ہوا ہے، لیکن اتنا نہیں کہتی بیٹھنا اپنا کوئی پتہ نہیں ہے، تیاری کر کے رکھیں اپنی پوری تیاری، کیا کہے گا کہ اس کے گھر سے یہ نہیں ملا، اس کے پاس یہ اتنی ججی ہو جاتی ہے، اس کے سے یہ بھی نہیں نکلا، یہ کیا کرتی تھی ساری عمر، ہر جگہ کی تو ساری تیاریاں ہوتی ہیں، آپ کے پرس میں میک اپ ہوگا، کنگھی ہوگی، لپسٹکیں ہوں گی، فیس واش ہوں گے، تو کیا موت کے وقت جہاں جانا ہے، جس کے پاس جس نے بھیجا اس کے جانے کے لیے کوئی تیاری نہیں کر کے رکھی ہوئی، کچھ نہیں کر کے رکھا ہوا، تو میری والدہ نے اپنے پورا وہ کھیس رکھا ہوا ہے، اپنا وہ چادریں رکھی ہوئی ہیں، سب کچھ اپنا کہ بیٹا یہ میری چیزیں ہیں، فوراً نکالنا، مجھے غسل دینا، مجھے تم خود ہی غسل، اگر ماما یہ تو غسل بتائے گا نا کون کس کو دیتا ہے، لیکن ایک نیت تو ہوتی ہے نا، تو یقین مانیں اپنا سوچ کے رکھیں، لیکن وہ غسل میں نے خود نہیں لینا، وہ مجھے کروایا جانا ہے، تو دعا کریں وہ مجھے نیک ہاتھوں سے ہو، بہترین ہو، ایمان کی پوری سنت حدیث کے مطابق ہو، ٹھیک ہو گیا، یہ چیزیں وہاں پہ اویلیبل کروایا کریں خود جا کے، میں پھر بھی ایک دفعہ ایک لسٹ بنا کے گروپ میں سینڈ کر دوں گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، اور الحمدللہ